السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع نماز کی اہمیت اور اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اس کام میں آسانی عطا فرمائے اور ہم سب کو نماز پڑھنے اور اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں نماز کی اہمیت پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری نصیحت میں یہ بتایا تھا کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ساری شریعت جو ہے وہ دنیا کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے ملی، جبکہ نماز ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ اور مسلمان امت نبوی ایک ایسی امت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائیں، اور باقی امتیں جو اس سے پہلی تھی وہ 2 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، فجر میں اور عصر میں۔ اور نہ صرف نماز عطا کی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ قرآن جو ہے رسول اللہ کی امت کو عطا فرمایا، اذان عطا فرمائی جو پہلی امتوں میں نہیں تھی، مسجد عطا فرمائی، حافظ قرآن عطا فرمائے، مؤذن عطا فرمائے جو پہلے امتوں میں نہیں تھے، اور اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوں گے اور اس کی رسی نیچے کو گری ہوگی۔ تمام لوگ اس آس پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کون ہوگا جو رسول اللہ کی گھوڑے کی رسی کو پکڑے گا۔ تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اور وہ اس رسی کو پکڑیں گے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بلال جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذان دینے والے کا مقام قیامت والے دن سب سے اونچا ہوگا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن ہوتا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جنگ قادسیہ میں ایک مؤذن زخمی ہو گئے تھے، تو اذان کے شوق میں صحابہ کرام جو تھے وہ آپس میں بحث کرنے لگے۔ ہر کوئی اس خواہش میں تھا کہ وہ اذان دے۔ پھر اس کے لیے قرآن اندازی ہوئی مؤذن کے لیے۔ تو اذان، نماز اور یہ تمام چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ اس کی اہمیت پہ میں تھوڑا سا ذکر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کروں گی کہ جب کربلا کے میدان میں انہوں نے ظہیر سے کہا کہ جاؤ شمر سے کہو کہ نماز کے لیے تھوڑا وقفہ چاہیے، اس کے بعد ہم جنگ کو جاری کریں گے، تو شمر نے کہا کہ نہیں، جنگ نہیں رکے گی، یہاں تک کہ آدھے شہداء نے نماز پہلے ادا کی اور آدھوں نے جنگ جاری رکھی اور آدھوں نے اس کے بعد ادا کی۔ تو اس سے زیادہ مجھے کوئی مثال نہیں ملتی نماز کی اہمیت کے بارے میں۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے نماز کی اہمیت بیان کی۔ اب ہم آتے ہیں نماز کے ترجمے کی طرف۔ میں کوشش کروں گی، اللہ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے جیسے کہ نیت باندھی جاتی ہے، اس کے پاس اللہ اکبر کے ساتھ نماز کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز میں دنیا جہان کی جو خیالات ہیں اسے ایک طرف رکھ کے یہ سوچ کے اللہ اکبر کہنا چاہیے کہ اس وقت سب سے میرا بڑا کام جو ہے وہ یہی ہے، نماز، اس سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کے ساتھ اپنی نماز کا آغاز کرنا چاہیے اور ثنا شروع کرنی چاہیے۔ ثنا کا ترجمہ سبحانک اللہم، پاک ہے اے اللہ، و بحمدک، اور تمام ہم تیرے لیے ہے، و تبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، و تعالی جدک، اور
تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ثنا کے بعد تعوذ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ وہی شیطان ہے جس نے ہمارے بابا آدم کو جنت سے نکلوایا۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس شیطان مردود سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نماز کا آغاز بھی اسی سے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں جا سکتی ہوں، تفسیر میں آپ کو کسی اور نشست میں بیان کروں گی۔ سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا، اس بڑے دن کا جب ہم اپنے اعمال نامے لے کے جائیں گے، اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اس دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پہ تمام معبودان باطل کا انکار کرتے ہوئے لوگ اللہ کو کہتے ہیں، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ و ایاک نستعین، اور میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا مجھ کو صراط المستقیم، سیدھا راستہ، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہی کلام اللہ ہے، اس پہ اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا جس پر تو نے غضب کیا ہے، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ آمین۔ یعنی اے رب العالمین، مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جو انعام یافتہ ہے، جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تو نے غضب کیا ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کا راستہ دکھا جن کی کوئی منزل مقصود ہی نہ ہو۔ اس کے بعد سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ کفو، کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر نہیں۔ پھر رکوع میں تسبیح کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، اے رب، سبحان پاک ہے، ربی اے میرے رب، عظیم تو بڑی عظمت والا ہے۔ تسمیہ، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے۔ اس کے بعد سجدے کی تسبیح، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب اور بہت بلند ہے۔ تشہد۔ التحیات للہ، تمام زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور تمام جسمانی عبادتیں، والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو تم پر اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے نبی تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات،
تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نے فرمایا یا اللہ میری اور میری امت کو بھی اس میں شامل کر دے تاکہ پوری امت پر تیرا سلام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے رب العزت، حضرت ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ علیہ السلام تیرے کلیم، داؤد علیہ السلام کے لیے تو نے لوہا نرم کرنا، سلمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنا، یہ تمام تو نے اپنے پیغمبر کو یہ والی چیزیں دی، یہ والی خصوصیات دی، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا لیا جائے گا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اس کے بندے ہیں۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر، وعلی آل محمد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کی آل پر، انک حمید مجید، اور بے شک تو قابل تعریف ہے اور بڑی شان والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، یعنی آل اولاد کو کہا جاتا ہے۔ انک حمید مجید، اور بے شک تو قابل تعریف ہے اور بڑی شان والا ہے۔ اس کے بعد دعا، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، تو ہمیں دے اس دنیا میں عطا کر، آتنا عطا کر، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً نیکی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی، حسنتاً نیکیاں، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان طریقے سے آپ کو نماز کا ترجمہ سمجھانے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے ترجمے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا آسان فرمائے، اور ہماری نمازوں کو اپنے در میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔